میرا نام انایا ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری اپنی ہے۔ میرے ابا ایک بنگلے کے چوکیدار تھے۔ ہم سب اس بنگلے کے آؤٹ ہاؤس میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بنگلہ گجرات کے علاقے میں واقع ہے۔ اس بنگلے کے مالک کو سب بڑے صاحب کہتے تھے۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد تھے، میں، میرے ابا، میری اماں اور میرا بڑا بھائی۔ ابا مجھے بنگلے میں جانے نہیں دیتے تھے، وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے۔ میری اماں صرف بنگلے میں جاتیں، جب بھی بڑے صاحب دعوت پر بلاتے سارے جاتے، لیکن ابا مجھے نہ لے کے جاتے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ آخر اس بنگلے میں ایسا کیا ہے جو ابا مجھے وہاں لے کے نہیں جاتے۔ ابا ہمیشہ مجھے غصہ کرتے اور سختی کرتے، لیکن میں پھر بھی ابا سے چھپ کر وہاں چلی جاتی۔ بنگلے کی پچھلی طرف ایک باغ تھا جس میں بہت سارے پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ میں ابا سے نظر بچا کر وہاں پھل توڑنے چلی جایا کرتی تھی۔ آج پھر میں ابا سے چھپ کر پھل توڑ رہی تھی، جبکہ اماں پیچھے کھڑی بار بار مجھے گھر آنے کا کہہ رہی تھیں۔ وہ بہت ڈر رہی تھیں کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ درخت کے سامنے ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اچانک میری نظر اندر پڑی تو دیکھا کہ بڑے صاحب ابا کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بہت حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید یہ میرا گمان ہے، لیکن یہ گمان نہیں، حقیقت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسی کیا بات ہے، ایسا کیا راز ہے کہ بڑے صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابا نے مجھے دیکھ لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے تاثرات تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر گھر چلی گئی۔ ابا گھر آئے اور بہت غصہ کیا اور کہا کہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی یہ غلطیاں اس کو کتنے پچھتاوے میں ڈال دیں گی۔ ابا چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ میں پھر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میرے وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے جو ابا اتنے پریشان رہتے ہیں اور میرا بنگلے کی طرف جانے پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ ابا نے اماں کو کہا کہ اس کو سمجھاؤ، ہم اگر اس کو روک رہے ہیں تو اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اماں نے مجھے کہا مت جایا کرو وہاں، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، اپنے ابا کی بات مان لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ کچھ دن کے بعد میں پھر وہاں جانے لگی۔ ایک دن اسی طرف چلتے چلتے میں پھر باغ میں چلی گئی اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے اسی کمرے سے ابا اور بڑے صاحب کی آوازیں سنائی دیں۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کر کھڑکی سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ بڑے صاحب نے ابا کے پیر پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میری ساری دولت، ساری جائیداد لے لو اور میرا سب کچھ لے لو، مگر میری بات مان لو، اسے میری التجا سمجھ لو یا میری درخواست۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے پیر پکڑتا ہوں، اسے مجھے دے دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ مجھے بہت دھچکا لگا کہ بڑے صاحب ابا سے ایسے رو رو کر کیا مانگ رہے ہیں۔ خیر، بڑے صاحب نے بہت منتیں کیں، لیکن ابا نے کہا میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر ابا وہاں سے جانے لگے۔ میں چپکے سے ان کے پیچھے ہو گئی اور گھر واپس آ گئی۔ رات کو ابا بہت پریشان تھے اور اسی پریشانی میں انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب اماں نے ابا سے پوچھا تو ابا نے دن کی ساری بات اماں کو بتائی۔ اماں نے کہا کہ یہ سب کچھ کب تک چلے گا، آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، آپ ان کو بار بار انکار نہ کریں، ہماری بیٹی کے نصیب ہی ایسے لکھے گئے ہیں، آپ بڑے صاحب کی بات مان جائیں۔ اماں کی بات پر ابا نے بہت حیرانگی اور افسوس سے انہیں دیکھا اور کہا یہ ممکن نہیں ہے، اور اماں کو جھڑک دیا۔ اماں نے مجھے آ کر کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے تمہارا باپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھا۔ یہ کہتے ہی اماں رو پڑیں۔ میں نے اماں کو تو دلاسا دے کر چپ کرا لیا، مگر میرے دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتی کہ میرا اس سب سے کیا تعلق ہے۔ دن اسی کشمکش میں گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن ابا گھر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا جوڑا تھا اور چہرے پر پریشانی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے وہ جوڑا امی کو دیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو تیار کر دو، آج اس کا نکاح ہے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا میرا نکاح کس سے ہے؟ تو انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اماں سے کہا کہ جلدی سے اسے کمرے میں لے جاؤ، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اماں نے مجھے تیار کر دیا۔ خیر، مولوی صاحب آئے اور نکاح شروع کیا۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب دولہے کا نام لیا گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اماں ابا کی طرف دیکھا تو وہ آرام سے کھڑے تھے، البتہ پریشانی اب بھی موجود تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب مولوی صاحب نے دوبارہ وہی نام دہرایا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو،
کیونکہ دھولے کے نام کی جگہ میرے بھائی کا نام لیا جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی بے بسی سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نکاح کر لو۔ میں پھٹ پڑی اور کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے ہی بھائی سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ میرا بھائی میرا محرم ہے، اس سے میرا نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ گناہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ چیختے چیختے میرا گلا سوکھ گیا۔ میں بہت رو رہی تھی، میرا بھائی بھی بہت رو رہا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی منہ پر ہاتھ رکھے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کی لڑیاں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان سب کے بیچ مولوی صاحب نہ سمجھی سے کبھی میری طرف کبھی بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ یہ نکاح کر لو، تمہاری حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، تمہاری زندگی بچانے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے نہ سمجھی سے ابا کی طرف دیکھا، کیسا خطرہ؟ اماں نے ایک نظر ابا کو دیکھتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ میں نے پوچھا، کون سی حقیقت؟ کس کی حقیقت؟ بات کیا ہے؟ آخر اماں نے کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں تمہیں سچ بتا سکوں۔ یہ کہتے ہوئے ابا شکستہ قدموں سے مولوی صاحب کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالات لے کر اماں کی طرف مڑی۔ اماں مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئیں اور مجھے ساری سچائی بتانے لگیں۔ جیسے جیسے اماں مجھے بتاتی جا رہی تھیں ویسے ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میری جان نکال رہا ہے۔ جو حقیقت آج مجھ پر آشکار ہوئی تھی اس نے ساتوں آسمان ایک ساتھ میرے سر پر گرائے تھے۔ مجھے اپنا وجود بے حد گندا لگنے لگا۔ مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کیوں میرے ابا اور اماں مجھے بنگلے میں جانے سے روکتے تھے، کیوں بڑے صاحب ابا کو اپنی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار تھے۔ مجھے خود سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے انگاروں پر گھسیٹ لیا ہو۔ میں نے اماں کو بلانے پر بھی ان کی طرف نہ دیکھا، بس ان سے اتنا کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میری حالت کے پیش نظر میں اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے تنہائی چاہیے تھی جہاں میں خود سے نظریں ملا سکوں اور خود کو جان سکوں۔ بے اختیار میرے ذہن میں اب باقی کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ ابا نے درست کہا تھا کہ میری غلطیاں مجھے پچھتاوے میں ڈال دیں گی۔ آج میں واقعی پچھتا رہی تھی۔ میرے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی۔ کاش یہ حقیقت مجھ پر کبھی نہ کھلتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ اماں نے جو سچائی مجھے بتائی اس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس دن میں پوری رات روتی رہی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بڑے صاحب کے پاس جانا ہے۔ مجھے ان سے بھی اپنے سوالوں کے جواب لینے ہیں تاکہ ایک ہی بار ان کی سچائی بھی کھل جائے، لیکن اماں ابا نے مجھے جانے نہ دیا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے دماغ میں آندھیاں اور طوفان چل رہے ہوں۔ میں بے ہوش ہو کر دھڑم سے فرش پر گری۔ ابا اور اماں کی مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے جلدی سے اسپتال لے جایا گیا جہاں ایک اور بری خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ پریشانی میں ٹہل رہے تھے، اتنے میں بڑے صاحب بھی وہاں آ گئے۔ بڑے صاحب کو دیکھ کر اماں ابا نظریں چرانے لگے۔ ابا نے بڑے صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج میری بیٹی اس حال میں نہ ہوتی۔ اماں مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں، لیکن نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق میرا کسی صدمے کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس سے بھی بری خبر یہ کہ میں کومے میں چلی گئی تھی۔ میں تقریباً 2 سال تک کومے میں رہی۔ اس دوران بڑے صاحب روزانہ آتے، انہیں میرے ہوش میں آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ 2 سال بعد جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے مختلف مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ میری آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں اور سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا اور تو مجھے معلوم ہوا کہ میں کسی ہسپتال میں ہوں۔ پیاس کی وجہ سے میرا گلا سوکھ رہا تھا۔ نرس نے جب مجھے دیکھا تو فوراً ڈاکٹر کو بلا لائی۔ اماں ابا بھی آ گئے۔ اماں آ کر میرے پاس بیٹھی۔ ابا انتہائی شرمندہ لگ رہے تھے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے معاف کر دو، تم بڑے صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی نا، جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں تمہیں کبھی وہاں نہ جانے دیتا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتا۔ آج تم پورے 2 سال بعد ہوش میں آئی ہو۔ 2 سال، مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ خیر، جب ہم گھر گئے تو بڑے صاحب نے ابا کو بلا کر بولا، بس بہت ہوا، میں نے بہت کوشش کی، تمہاری بہت منتیں کر لیں،
لیکن تم پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب میں اسے مزید وہاں رہنے نہیں دوں گا۔ شام کو آؤں گا میں اسے لینے کے لیے، تم اور تمہاری بیوی اسے رخصت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہہ کر بڑے صاحب کمرے میں چلے گئے اور ابا واپس گھر لوٹ آئے۔ ابا نے گھر آ کر مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا اور اماں سے کہا کہ اس کے کپڑے اور سامان ساری چیزیں پیک کر دو، آج شام بڑے صاحب آئیں گے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بات ختم کرتے ہی ابا مجھ سے نظریں چراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میرا سامان بیگ میں ڈالنے لگیں۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی اور ایک گہری سانس لی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اب یہی میرا نصیب ہے۔ شام کو بڑے صاحب کے آنے سے پہلے میں خود ہی بنگلے میں چلی گئی، جس بنگلے میں جانے کے لیے میں متجسس رہا کرتی تھی۔ آج اس بنگلے کی طرف اٹھنے والے میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، کیا بڑے صاحب مجھے سچ میں مار دیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے میں بنگلے میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، بڑے صاحب باہر نکل رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آئے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے بے ساختہ خود سے گھن آنے لگی۔ میں نے انہیں خود سے دور دھکیلا اور کہا کہ آپ نے میرے ابا کو بہت بلیک میل کیا ہے۔ میں صرف اس وجہ سے یہاں آئی ہوں، لہٰذا مجھ سے دور رہیں، ورنہ میں کچھ کر لوں گی۔ بڑے صاحب نے کہا کہ جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا، لیکن پلیز تم خود کو کچھ مت کرنا، تم میری زندگی ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ میں نے بہت بیزاری سے بڑے صاحب کی بات سنی، پھر پاس جاتی ہوئی ملازمہ سے کمرے کا پوچھا۔ جب میں اس کے بتائے ہوئے کمرے میں جانے لگی تو بڑے صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ آرام سے چلتی رہو، اب اتنا حق تو دے ہی سکتی ہو۔ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو دروازہ کھلتے ہی اندھیرے نے ہمارا استقبال کیا۔ جب انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اندر کا منظر دیکھ کر میں کچھ لمحے کے لیے چکرا گئی تھی۔ بڑے صاحب کا پورا کمرہ میری تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے مڑ کر بڑے صاحب کی طرف دیکھا تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں مزید تمہارے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری ہر بات مانوں گا، جو تم کہو گی وہی ہوگا، لیکن اب تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، پلیز تم میرے پاس رہو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بڑے صاحب کی کسی بھی بات کا یقین نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بڑے صاحب روز مجھ سے معافی مانگتے مگر میں انہیں معاف نہ کرتی۔ میں سوچتی رہتی کہ اتنا شریف اور اچھا دکھنے والا آدمی اتنا صفا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرا دل بڑے صاحب کے لیے نرم ہونا شروع ہو گیا۔ اب بڑے صاحب کی جگہ مجھے اپنے ابا غلط لگنے لگے تھے۔ میرے ابا میری نظروں میں مشکوک ہو گئے۔ بڑے صاحب نے ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگی، اس بار میں نے انہیں معاف کر دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بڑے صاحب آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی صحت بھی اکثر خراب رہتی ہے۔ ایک دن اسی طرح بڑے صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ شہر سے ڈاکٹر آیا، اس نے ان کا چیک اپ کیا۔ جب میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو ملازمہ نے مجھے ان کے کمرے میں جانے نہ دیا۔ میں نے بہت کہا کہ بڑے صاحب کی صحت خراب ہے، مجھے ان کو دیکھنا ہے، تو ملازمہ نے کہا کہ آپ کا ادھر جانا منع ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ میں نے کمرے میں جانے کی بہت کوشش کی لیکن اس ملازمہ نے مجھے کمرے میں نہ جانے دیا۔ جب ڈاکٹر واپس جانے لگا تو میں چپکے سے پچھلے دروازے سے نکلی اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ بڑے صاحب کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولے ان کو بون میرو کی ضرورت ہے، ان کے پاس بس کچھ ہی وقت بچا ہے، اگر ان کا بون میرو کسی سے میچ کر جاتا ہے تو ان کا علاج ممکن ہے، مگر ان کی فیملی میں بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا کچھ عرصے کے مہمان ہیں۔ میرا جسم ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا، میرا رنگ پیلا پڑ گیا، خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ مجھ میں اب بنگلے کے اندر جانے کی ہمت نہ تھی۔ ابا کا کہا سچ ہو رہا تھا۔ میں اس وقت دوڑ کر ابا کے گھر آ گئی۔ ابا نے جب میری حالت دیکھی تو ڈر گئے، انہوں نے مجھے تھاما اور حواس باختہ ہو کر اماں کو آواز دے کر بلانے لگے اور مجھے کرسی پر بٹھایا اور اماں کے ہاتھ سے گلاس لے کر میرے منہ کے ساتھ لگایا۔ میں پورا گلاس خالی کر گئی، میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے ابا کو ڈاکٹر سے ہوئی ساری بات بتائی۔ ابا نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سچائی بتانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ میں نے کہا کہ اماں نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اس دن اماں نے مجھے بتایا کہ میری ماں میرے ابا کی بہن تھی، تمہاری ماں کے نام ساری جائیداد تھی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ جب میں تمہارے ابا کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں آئی تو سب بہت اچھا تھا، ہم سب خوشی سے رہتے تھے،
سب کچھ بہت پرسکون تھا، لیکن ایک دن تمہاری ماں کی زندگی میں تمہارے بابا کی آمد ہوئی۔ تمہاری ماں نے تمہارے بابا کے بارے میں تمہارے ماموں کو بتایا اور ملنے کا کہا۔ جب تمہارے ماموں تمہارے بابا سے ملے تو انہیں وہ اپنی بہن کے ہم سفر کے طور پر ذرا بھی پسند نہ آئے۔ وہ ایک لالچی انسان تھے۔ تمہارے ماموں نے تمہارے باپ کو بہت سمجھایا، مگر تمہاری ماں تمہارے باپ کی محبت کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ انہیں اپنا ہی بھائی اپنا دشمن لگنے لگا۔ جب تمہاری ماں نے دیکھا کہ تمہارے ماموں کسی صورت نہیں مانیں گے تو ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ تمہارے ماموں کو غصہ تو بہت آیا، لیکن بہن کی خوشی کے لیے خاموش ہو گئے۔ تمہارے بابا نے دراصل تمہاری ماں سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی۔ جلد ہی تمہارے باپ نے تمہاری ماں کی ساری جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروا لی اور تمہاری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ تمہاری ماں اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے ایک بات نہ سنی۔ اسی طرح ایک دن تمہاری ماں کو خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے سوچا شاید اب تمہارا باپ اسے معاف کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند مہینے بعد تمہاری ولادت ہوئی اور اس کے 2 دن بعد تمہاری ماں چل بسی۔ ادھر تمہارے باپ کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن جب تک اسے احساس ہوا تب تک تمہاری ماں ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تمہارا باپ تمہاری پیدائش سے لا علم تھا۔ اس نے سوچا کہ تمہارے ماموں نے دشمنی میں آ کر تمہاری ماں کو مار دیا ہے۔ تمہارے باپ نے بدلے کے لیے تمہارے ماموں پر بے حد ظلم کیے۔ تمہارے ماموں جہاں کہیں بھی نوکری کے لیے جاتے، تمہارا باپ انہیں وہاں سے نکلوا دیتا۔ تمہارے ماموں کے گھر فاقوں کی نوبت آ گئی، کیونکہ ساری جائیداد تو تمہارے باپ کے نام پر تھی۔ ہم اس کے پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ ایک دن اسے ہماری حالت پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے تمہارے ماموں کو اپنے بنگلے پر چوکیدار رکھ لیا۔ وہ ابھی تک تمہارے بارے میں نہیں جانتا۔ انہی دنوں تمہارے باپ کو پتا چلا کہ اسے بون میرو کی ضرورت ہے، جس کا علاج صرف اس کے میچنگ ڈی این اے سے تھا۔ تمہارے ماموں نے تمہیں ہمیشہ اسے بچا کر رکھا، لیکن ایک دن اس نے تمہیں دیکھ لیا۔ تم ہو بہو اپنی ماں کی شکل کی تھی، اس لیے تمہارے باپ کے لیے تمہیں پہچاننا مشکل نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے تمہارے ماموں کی منتیں کیں کہ تمہیں اس کے پاس بھیج دے، لیکن ہمیں ڈر تھا کہ وہ تمہارے ذریعے اپنا علاج کرانا چاہتا ہے۔ اس سے تمہاری جان کو خطرہ تھا، اس لیے تمہارے ماموں نے ہمیشہ تمہیں اس گھر سے اور بڑے صاحب سے چھپا کر رکھا۔ میری زندگی میں جنہیں میں اپنا ماں باپ مانتی تھی وہ میرے ماموں اور مومانی تھے، اور بڑے صاحب میرے باپ تھے۔ بابا نے مجھے کہا کہ اب وہ بالکل بدل گئے ہیں اور وہ اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس نے ساری جائیداد واپس میرے نام پر کر دی ہے۔ میں شام تک اماں ابا کے گھر رہی۔ شام کو بڑے صاحب آئے، ہم سب سے معافی مانگی۔ اس بار انہیں ہم سب نے معاف کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے کیے کی سزا اس خطرناک اور جان لیوا بیماری کی صورت میں مل چکی تھی۔ بڑے صاحب ہم سب کو اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں لے گئے۔ بڑے صاحب اب بالکل بدل چکے تھے۔ وہ اب ظالم اور سفاک بہنوئی نہیں، بلکہ اب بڑے صاحب کی جگہ ایک مثالی بھائی اور شفیق اور مہربان باپ بن چکے تھے۔ زندگی کے باقی دن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہنسی خوشی گزارے۔ وہ میری ماں کو بہت یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں پیسے کا لالچ نہ کرتا تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اس کے بعد بھی کئی بار انہوں نے ہم سے معافی مانگی۔ وہ اب بھی اکثر مجھ سے شرمندہ رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ انہیں اندر ہی اندر یہ پچھتاوا تھا کہ وہ میرا بچپن نہ دیکھ سکے۔ خیر، میں اب بھی اپنے حقیقی باپ کا سایہ سر پر پا کر بہت مطمئن تھی۔ ہم ان کا علاج کرانا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اب ان کا لاسٹ سٹیج ہے، اب ان کے کسی بھی علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ کاش ان کو پہلے ہی احساس ہو جاتا تو آج وہ اس خطرناک بیماری کا شکار نہ ہوتے۔ ہم لوگ بعض اوقات دولت کی لالچ اور پیسے کی بھوک میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں اور سنگین جرم ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس لالچ کی وجہ سے ہماری خود کی زندگی تو متاثر ہوتی ہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جڑی کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دولت کی ہوس خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہوا تو وہ کسی کو بھی اپنے سامنے زیر کر سکتا ہے۔ بے شک دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے، مگر رشتے نہیں۔ دولت کا پجاری انسان ہمیشہ اپنے مخلص رشتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ دولت اور پیسے کی بھوک میں انسان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور وہ اپنے مخلص رشتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کی آنکھوں سے دولت کی پٹی اترتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تب وہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔
اس وقت نہ اس کی اکٹھی کی گئی دولت اس کے کام آتی ہے اور نہ ہی بڑے بڑے بنگلے۔ اب اس کے حصے میں صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے جب کھلتی ہیں تو ہمارے اندر کی دنیا ہلا دیتی ہیں۔ کیا فائدہ اس لالچ کا جس کی وجہ سے انسان اپنے رشتے کھو دے؟